کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ناپ تول میں کمی سے مصیبت ہوتی ہے کہ کوئی آدمی سودا بیچ رہا ہے تو اس میں ڈنڈی مار جائے. حالانکہ وہ فرماتے ہیں التفصیل فی کل شیء، یہ ناپ تول میں کمی ہر چیز میں. جو آدمی ملازم ہے وہ اگر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کا ملازم ہے 8 گھنٹے نہیں دے رہا وہ بھی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے اور اس عذاب سے بچ رہا ہے. تو تخفیف ہر چیز میں اس کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے. آج جو ہمارے اوپر یہ بلائیں مسلط ہے نا ساری کہ کسی کا کام نہیں ہوتا، دفتروں کے چکر کاٹ رہے ہیں. ذرا سا اگر کسی کو کام پڑ گیا کسی سرکاری دفتر کا تو اس کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑتی، چکر کاٹتا رہے. کبھی افسر صاحب کرسی پہ موجود نہیں ہے، کبھی جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ آج نہیں ہو سکتا کل آنا، اور کل نہیں تو پرسوں آنا، چکر کٹوائے جا رہے ہیں. یہ سارا کا سارا اس وجہ سے ہے کہ اپنے اس فرض کا احساس، امانت کا احساس کرنا. جو کرسی کسی کے پاس ہے وہ کوئی منفعت نہیں ہے، یہ ایک بڑا زبردست ذمہ داری کا پھندا ہے جس کو پر بیٹھا ہے. حکومت، اقتدار، منصب، عہدہ، یہ ایک بہت بڑا ذمہ داری کا پھندا ہے. ایسا پھندا کل فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ عہد خلافت کے اندر کہ اگر کوئی فرات کے کنارے کوئی کتا بھی مر جائے بھوکا پیاسا تو مجھے ڈر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سوال ہوگا کہ عمر تیرے عہد خلافت میں فلاں کتا بھوکا مر. یہ ایسا یہ فکر. اور اسی واسطے روایت میں آتا ہے جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، آپ کے اوپر حملہ کیا گیا قاتلانہ، اور ابھی انتقال ہونے میں کچھ انتقال نہیں ہوا تھا، تو اس وقت لوگ آئے، آ کر لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو کسی کو اپنا جانشین بنا دیجیے کہ آپ کے بعد وہ حکومت کا بوجھ اٹھا سکے. اور کچھ لوگوں نے تجویز یہ پیش کی کہ آپ کے صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. عبداللہ بن عمر بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. فرمایا کہ ان کو بنا دیجیے اپنے بعد کہ وہ خلافت ان کے پاس چلی جائے. فاروق اعظم نے اول تو فرمایا جواب میں کہ میاں تم ایسے شخص کو مجھ سے خلیفہ بنوانا چاہتے ہو جسے اپنی بیوی کو طلاق دینا بھی نہیں آتا. وہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، حضرت عبداللہ بن عمر یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے اپنی اہلیہ کو ایک مرتبہ طلاق دی، اور طلاق دی ایسے وقت میں جبکہ وہ ایام سے تھے. تو ایام کی حالت میں جبکہ عورت ایام کے زمانے میں ہو اس وقت میں طلاق دینا شرعاً ناجائز. تو ان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا تو انہوں نے اس حالت میں طلاق دے دی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ تم نے غلط کام کیا اور اب رجوع کرو، اور پھر سے اگر طلاق دینی ہے تو باقی کی حالت میں دینا. اس واقعے کی طرف اشارہ کیا حضرت فاروق اعظم نے کہ اس کو تم بنانا چاہتے ہو خلیفہ جس کو اپنی بیوی کو طلاق دینا بھی نہیں آتا. پہلے تو یہ کہا، پھر دوسرا جملہ ارشاد فرمایا. کیا عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ خلافت کے بوجھ کا پھندا خطاب کی اولاد میں ایک ہی شخص کے گلے میں پڑ گیا تو وہی کافی. میرے گلے میں یہ پھندا پڑا رہا 12 سال تک، وہ پڑ گیا وہی کافی ہے. اب اس خاندان کے کسی اور فرد کے گلے میں یہ پھندا میں ڈالنا نہیں چاہتا. اس واسطے کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب حساب ہوگا تو اس ذمہ داری کے اور اس امانت کا جب حساب مجھے دینا ہوگا تو پتہ نہیں میں کس جگہ سے. آپ اندازہ لگائیے کہ یہ وہ شخص ہیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن چکے کہ عمر فی الجنہ، عمر جنت میں جائے گا. یہ بشارت سن چکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، جس کے بعد کوئی احتمال نہیں رہتا اس بات کا کہ جنت میں نہ جائے. لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حساب امانت کا بوجھ اس کا عزت یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک موقع پہ فرمایا کہ اس امانت کے نتیجے میں اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حساب کے نتیجے میں برابر سرابر چھوٹ جاؤں کہ نہ کوئی گناہ ہو نہ کوئی ثواب ہو، برابر چھوٹ جاؤں تو عمر کے لیے یہ بھی کافی.
کہ میرے اوپر کوئی گناہ نہ ہو اور ثواب بھی نہ ہو. مجھے اعراف میں بھیج دیا جائے, جو نہ جنت اور جہنم کے درمیان جو حصہ ہے اعراف, اسی میں چلا جاؤں تو میں سمجھوں گا کہ کم از کم میں خلاصی پا گیا. یہ ہے احساس اس امانت جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے. تو یہ احساس ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کوئی ذرہ پیدا فرما دے تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں. آج سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اس خیانت کا مسئلہ. ایک زمانے میں ایک مسئلہ یہ اٹھایا گیا کہ صاحب پاکستان کا مسئلہ نمبر 1 کیا ہے, یعنی سب سے بڑا مسئلہ کہ کون سا سب سے بڑی مشکل درپیش ہے ہمارے. تو حقیقت میں مسئلہ نمبر 1 یہ خیانت, کہ امانت کا تصور دل سے ہو, اپنے فرائض کو ادا کرنے کا احساس دل سے اٹھ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے. چلی جا رہی ہے زندگی, دوڑ ہے, پیسے کی دوڑ ہے, کھانے کی دوڑ ہے, اقتدار کی دوڑ ہے. اس دوڑ کے اندر وقت ٹوٹ بھاگے جا رہے ہیں, کوئی پرواہ نہیں, اللہ کے سامنے پیش ہوتا. یہ ہے سب سے بڑا مرض, سب سے بڑا ساری بیماریوں کی جڑ. اللہ تعالیٰ یہ عطا فرما دے ہمارے دلوں کے اندر تو زندگی ہماری درست ہو جائے. یہ مطلب اوقات امانت. دفتر میں کام کر رہے ہیں تو اس دفتر کا جتنا اسباب ہے وہ امانت, کہ وہ اس لیے دیا گیا آپ کو, اگر کہ دفتری کام کرنے کے لیے دیا گیا, آپ اس کو ذاتی کام میں استعمال کریں, یہ امانت کا خیانت, یہ بھی امانت کا خیانت. اس سے اس کو لوگ سمجھتے ہیں بھائی چھوٹا سا ہے, اگر ہم نے تھوڑا سا استعمال کر لیا تو کیا ہے. یاد رکھو, چھوٹی ہو خیانت یا بڑی ہو, چھوٹی مقدار کی ہو یا زیادہ مقدار کی ہو, دونوں منع, دونوں حرام ہیں, دونوں گناہ کبیرہ ہیں, دونوں میں اللہ کی نافرمانی. لہذا اس سے ایک قسم امانت میں خیانت کی ہے جو میں نے. اور سنیے, جیسے میں نے عرض کیا کہ امانت کے معنی اصلی یہ ہے کہ کسی شخص نے آپ کے اوپر بھروسہ کر کے کوئی چیز یا کوئی کام سپرد کیا, وہ آپ نے اس بھروسے کے مطابق انجام نہ دیا تو خیانت. تو یہ سڑک جو آپ جس پہ چلتے ہیں, یہ بسیں جن میں سفر کرتے ہیں, یہ ٹرینیں جن کے اندر سفر کرتے ہیں, یہ سب کیا ہے, یہ سب امانت. کیا مانا کہ ان کو اس طرح استعمال کیا جائے کہ جو اس کا جائز استعمال, اگر اس سے ہٹ کر کسی طرح استعمال کیا جا رہا ہے تو وہ امانت میں خیانت, وہ خیانت میں داخل ہے. اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا, گندا کر دی, خراب کر دی. آج کل تو ماشاءاللہ سڑکیں جو ہیں وہ ہر ایک شخص کی ذاتی ملکیت ہے, جس نے چاہا اس میں نالی کھود دی, جس میں چاہا اس میں پانی نکالنے کا راستہ بنا دیا. فقہائے کرام نے یہاں تک مسئلہ لکھا ہے فقہ کے اندر, لوگ سمجھتے ہیں فقہ جو ہے اس میں نماز روزے کے مسائل لکھے ہوئے. فقہائے کرام نے یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے اگر اپنے گھر سے ایک پرنالہ نکال دیا باہر کی طرف, سڑک کی طرف, تو اس نے ایک ایسی جگہ کی فضا استعمال کی جو اس کی ملکیت میں نہیں, تو آیا جائز ہے اس کے لیے نہیں ہے, پرنالہ باہر نکالنا جائز نہیں. وہ پرنالہ وہ کوئی جگہ گھیر نہیں رہا, زمین کی کوئی جگہ نہیں گھیر رہا, فضا کا ایک حصے میں پرنالہ نکلا ہوا ہے. اس کے اوپر فقہائے کرام نے بحثیں کی ہیں کہ کس حالت میں پرنالہ نکالنا جائز ہے, کتنا نکالنا جائز ہے, کتنا نکالنا حرام. اس کے اوپر بحث کیوں, اس واسطے کہ وہ امانت اپنے بل کا حصہ نہیں, تو اس کو نکالنے سے پہلے دیکھو کہ یہ کس حد تک. اللہ, تو جب تک کہ آدمی کو معلوم نہ کہ جائز ہے اس حد تک نہیں کرنا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرنالے کا قصہ مشہور ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چچا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان کا گھر بالکل مسجد نبوی کے متصل تھا. تو ان کے گھر کا ایک پرنالہ گرتا تھا مسجد کے اندر, مسجد کے صحن. تو ایک مرتبہ فاروق اعظم گزر رہے تھے
تو دیکھا کہ وہ پرنالا مسجد کے اوپر آیا ہوا ہے. تو فاروق اعظم کو فوراً ہر چیز پر نگاہ رہتی تھی. اس پر بھی انہوں نے کہا کہ یہ پرنالا کیسا ہے یہاں پر گر رہا ہے. انہوں نے کہا جی حضرت عباس کا ہے جو چچا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان کا پرنالا ہے, یہ گر رہا ہے. کہا کسی کا ہو مسجد کے اندر پرنالا لگانا اور گرانا جائز نہیں, لہذا توڑ دو اس کو. توڑوا دیا. اب وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا پرنالا اور گرا دیا. بعد میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو وہ آئے اور آ کر کہا کہ عمر یہ کیا کیا؟ کہا کہ جی وہ پرنالا مسجد کے اندر گر رہا تھا, اس واسطے گرا دیا. کہا کہ تم کون ہوتے اس کو گرانے والے؟ یہ وہ پرنالا ہے جو نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کی اجازت سے میں نے لگایا تھا. آپ نے اجازت دی تھی تو لگایا تھا, اور تم نے اس کو جا کے سر توڑ دیا. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو ان کے پاؤں تلے کی زمین نکل. کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا. کہاں کہ آؤ میرے ساتھ. لے کر آئے اور خود جھک کر رکوع کی حالت میں کھڑے ہوئے اور کہا کہ عباس خدا کے لیے میری کمر پر سوار ہو کر اس پرنالے کو دوبارہ لگا. اس واسطے کہ ابن خطاب کے بیٹے کی یہ مجال کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت دیے ہوئے پرنالے کو توڑا. تو خود جھکے. حضرت عباس نے ہزار کہا کہ میں خود لگوا لوں گا, مرمت کرا لوں گا. نہیں, میں نے توڑا ہے لہٰذا میں ہی سزا بھگتوں. جھک گئے اور کہا کہ میری کمر کے اوپر سوار ہو کر اس پرنالے کو لگا. تو وہ پرنالا چھوٹا سا پرنالا, لیکن اصل شریعت کا حکم یہی تھا کہ بغیر اجازت کے, حاکم کی اجازت کے بغیر ان کو نکالنا جائز نہیں تھا. حضرت عباس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے لگایا تھا, اس واسطے ان کو اجازت تھی, لیکن اصل حکم یہ تھا کہ نہیں نکالنا جائز. یہاں جس کا دل چاہا جتنی جگہ پہ چاہا قبضہ کر لیا, جتنی جگہ چاہے لے لی, اور اس کے اوپر کوئی فکر نہیں کہ ہم نے کوئی گناہ کر رہے ہیں. نمازیں بھی ہو رہی ہیں اور یہ بدمعاملگی بھی ہو رہی ہے. بجلی کے تار کاٹ کے لے لی, بجلی کا کنیکشن باہر سے لے لی, یہ اور کوئی سمجھتے نہیں کہ یہ گناہ کا کام ہے. تو یہ سارے کے سارے کام یہ سب امانت میں خیانت, اور یہ سمجھتے ہیں کہ امانت میں خیانت ضرورت ہوگی جو کوئی پیسے لائے گا صندوقی میں رکھوائے گا تب ہوگی امانت. یہ سب امانت میں خیانت, اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. اور سنیے, یہ ایک اور حدیث ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ارشاد فرمایا کہ المجالس بالامان, المجالس بالامان, مجلسوں میں جو بات کی گئی ہو وہ بھی سننے والوں کے پاس امانت ہے. 2-3 آدمی ہیں, انہوں نے بیٹھ کر آپس میں کوئی بات کہی, بے تکلفی میں باہمی اعتماد کی فضا میں کچھ باتیں کر لی, تو ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانا بغیر ان کی اجازت, یہ بھی امانت کا خیال ہے. یہ حدود ہے کہ مجلسوں میں کی گئی باتیں بھی امانت ہیں, یہ ان کو بغیر اجازت کے پہنچانا جائز نہیں. ادھر کی بات ادھر کر دی, ادھر کی بات ادھر کر دی, لگا ہوا دوئی شروع کر دی. یہ سارا فتنہ فساد جو پھیلتا ہے لگا ہوا دوئی سے وہ اسی طرح پھیلتا ہے کہ 2-3 آدمیوں نے بیٹھ کے بات کی تھی آپس میں ایک دوسرے پر بھروسہ کر کے, وہ ایک راز کی بات, اس راز کی بات کو دوسرے تک پہنچا دیا بغیر اس کی مرضی کے, یہ امانت میں خیانت. ہاں, اگر وہ راز کی بات ایسی ہے کہ جس سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ, 2-3 آدمی بیٹھ کے سازش کی کہ اس کے گھر پہ حملہ کریں گے فلاں وقت, تو ظاہر ہے یہ امانت تو ایسی نہیں ہے کہ اس کو چھپایا جائے. یہ تو اس شخص کو بتانا ہے کہ فلاں وقت لوگوں نے سازش کی ہے لہذا آپ محفوظ رہیں. لیکن جہاں اس قسم کی بات نہ ہو اور کوئی راز کی بات کی گئی جس نے دوسرے شخص نے آپ پر بھروسہ کر کے ایک بات اپنی کہہ دیا, آپ کیسے بتائیں دوسرے؟ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے, یہ سب باتیں ہمارے معاشرے کے اندر پیش آتی رہتی ہیں دن رات. تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس نے کہہ دیا کہ صاحب بھائی بات تو ایسی ہے, ذرا راز کی ہے, مجھے اس نے کہا تھا کہ کسی اور سے مت کہنا, لیکن میں تم سے کہہ رہا ہوں, تم بھی ذرا کسی اور سے مت کہنا. وہ یہ کہہ کے اسے سمجھا کہ یہ میں نے راز کا تحفظ کر لیا, تو اس کو دوسرے کو کہہ دیا اور اس کو بھی تاکید کر دی کہ تم آئندہ مت کہنا. چنانچہ وہ بھی اگلا والے بھی دوسرے کو اسی طرح کہہ دیتا ہے کہ
یہ میں نے تمہیں تو بتا دیا، باقی آگے کسی کو مت کہنا. تو یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ امانت کا ہم نے خیال کر دیا. ارے بھائی جب وہ راز تھا اور اس نے منع کیا تھا کسی اور سے کہنے کو، تو دوسرے کو چاہے یہ تاکید کر کے بھی کہا تم نے کہ آئندہ مت کہنا، وہ بھی امانت کے خلاف ہے، وہ بھی خیانت، وہ جائز ہے. یہ چیزیں ہیں جس نے ہمارے معاشرے کے اندر فساد برپا کر رکھا ہے. دیکھو ذرا غور کر کے دیکھیے کہ یہ جو فساد برپا ہوتے ہیں اسی طرح ہوتے ہیں. کتاب فلاں بھی یہ کہہ رہا تھا آپ کے بارے میں، وہ تو فلاں نے تو یہ بات کہی تھی فلاں موقع کے اوپر، وہ دوسرے سے کہہ دیا، اس کے دل میں اس کے خلاف ایک پہاڑ کھڑا ہو. تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا المجالس بالامانہ، یہ امانت. دو آدمی بات کر رہے ہیں آپ سے چھپ کر، آپ کسی طرح آپ سننے کی فکر میں سن لوں کیا، یہ امانت رکھے. ٹیلی فون کی لائنیں مل جاتی ہیں، اس میں کسی کی بات سنائی دے دی، اس کو سن لیا، غور سے لگ گئے اس کے پیچھے، تو یہ سب امانت رکھے. یہ تجسس بتا ہے، ناجائز. یہ اس طرح کسی کی بات ہو، یہ بڑا ہنر سمجھا جاتا ہے کہ میں نے تو فلاں سے راز پکڑ لیا اور اس راز کو مجھے پتہ لگ گیا. اس کو بڑا ہنر، بڑا فن سمجھا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ امانت میں خیانت. تو غرض امانت اور امانت میں خیانت، اس کا مفہوم، اس کے مصداق کتنے ہیں کہ شاید زندگی کا کوئی گوشہ خالی نہیں ہے جس میں ہم امانت کا ہمیں حکم نہ ہو اور خیانت سے ہمیں روکنا چاہیے. یہ ساری باتیں جتنی میں نے عرض کی ہیں یہ سب امانت کے خلاف ہیں اور نفاق کے علاوہ. تو اب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم کو نفاق سے بچنے کی توفیق دے. تو اس کو دوبارہ سے ہمیں تازہ رکھنے کی ضرورت ہے. ہر وقت یہ حدیث مستعد رہنی چاہیے کہ 3 چیزیں منافق کی علامت: بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور امانت اس کے پاس کوئی آئے تو اس امانت میں خیانت. تو اس سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے حفاظت فرمائے ہماری آپ کی. یہ سب دین کا حصہ ہے. ہم لوگوں نے دین کو بہت محدود کر رکھا ہے اور اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر ان چیزوں کو بھولے ہوئے ہیں، فراموش کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں میں فکر پیدا فرمائے اور اس کی توفیق عطا فرما دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس طریقے پر عمل کریں. وآخر دعوانا